کہ ایک ایپ اگر کوئی سوشل میڈیا انفلوئنسر یوز کر کے پیسے کما رہا ہے، وہ وہی ایپ اگر آپ کے مین اسٹریم چینلز کے اوپر بار بار اس کی تصویریں لگائی جاتی ہیں اور کرکٹ میچ وہ اسپانسر کر رہا ہے، وہاں جا کے کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ یہاں پر کیوں ہر بندے کو جا کے پکڑا جا رہا ہے؟ کیا یہ پوری ایک اسٹریٹجی بنائی گئی تھی؟ دیکھیں یہ تو بالکل ہمارے ملک کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. غریب کے لیے قانون دوسرا ہے، امیر کے لیے دوسرا ہے. آپ کو بتا دوں ادھر جھوٹی ایف آئی آر کو نبیڑتے کئی سال چلے جاتے ہیں. تھانے دار کی مرضی کے بغیر محلے میں جوا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں. نشہ نہیں بیچ سکتے تو پھر کسی کی مرضی کے بغیر ہم نشہ نہیں بیچ سکتے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. پاسبلٹی ہے کہ یہ لوگوں کو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہو، یہ ٹھیک تفتیش کر رہے ہوں، ان کے اوپر جھوٹا الزام لگ گیا ہو. سر وکیل تو عدالتوں میں جانا گوارا نہیں رکھتے، آگے اسسٹنٹس رکھے ہوئے جی ان سے کہتے ہیں جاؤ فلانی کورٹ سے ڈیٹ لے آؤ. کہ یہ بڑا ہی ہائی ریٹڈ قسم کا ایشو ہے، اس کو تو اگر جتنا جلدی وائنڈ اپ کریں گے تو قانون کی اتنی ہی تفتیش ہی نہیں ہونی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں تفتیش نہیں ہونی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثنا آغا خان. آج کی پوڈ کاسٹ کچھ زیادہ اہم اس لیے بھی ہے کہ آج ہم ڈسکس کریں گے وہ تمام سٹارز جو چند ہی لمحوں میں ہمارے سامنے آئے اور ایک دم ایسے غائب ہو گئے کہ جیسے وہ تھے ہی نہیں. سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ سائبر ونگ ایک دم ایسے زوردار پنجوں کے ساتھ لوگوں کے جن لوگوں نے کرپشن کی ہے یا جو اس طرح کے غیر قانونی ایپس اور ان چیزوں میں ملوث ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں. اور ہم بہت اپریشیٹ بھی کر رہے تھے چیزوں کو، جس طرح ڈکی بھائی پہ کیسز ہوئے، اسٹرالوجی پہ ہوئے، اور رجب بٹ کے اوپر کیسز کلیم کیے گئے. اس کے علاوہ اور بہت سارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو جناب جی پہنچایا گیا، ان کے نوٹسز پہنچائے گئے اور لگ رہا تھا کہ اب کچھ ہو جائے گا، کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ جوئے کی ایپس چلا رہے ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے گا. مگر مین وائل جو بہت ہی ہائی لائٹڈ بندہ جو ان سب چیزوں کو دیکھ رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ یار اب کچھ ایسا تبدیلی آ جائے گی جس میں سوشل میڈیا میں یہ جو چیزیں ہیں وہ ختم کی جائیں گی، مگر ایسا ہوا کہ اچانک وہ بندہ غائب ہو گیا. آہستہ آہستہ خبریں آئیں، ان کے بارے میں انفارمیشن لی گئی، سوشل میڈیا پر بہت سارے رومرز چلے، پتہ چلا کہ جناب جی وہ کہیں نہ کہیں ادھر ادھر غائب ہوئے ہیں. مگر 10-15 دن کی مہمان نوازی کے بعد پتہ چلا کہ ان کے اگینسٹ ایک ایف آئی آر ہو گئی ہے جس کے تھرو ان کو اٹھا کر لے جایا گیا ہے. وہ ایف آئی آر کیا ہے، کس سلسلے میں ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے کیا عناصر ہیں، ان تمام چیزوں پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جی اسد عباس صاحب جو کہ ماہر قانون ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ سر جی اسے کہتے ہیں چوروں کو پڑ گئے مور، کیا یہ صحیح کہاوت یہاں پر لاگو ہوتی ہے؟ دیکھیں معاملہ کیونکہ ابھی زیر تفتیش ہے، تھوڑا جو ٹرینڈ سوشل میڈیا پہ ملتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، جو موقع پہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. ابھی کیونکہ معاملہ جو ڈکی بھائی کے کیس کی بات کریں تو اس کے اندر ظاہر ہے تفتیش ہونے کے بعد انہوں نے لکھا. اب سوال یہ آیا کہ جناب جن لوگوں نے تفتیش کی ہے ان کی میلا فائڈی تھی، ان کی بدنیتی تھی، تو اس صورت کے اندر اب جو ڈکی بھائی ہے ان کے کیس کو فائدہ پہنچے گا. اور کیونکہ جو ان کی تفتیش کرنے والے تھے اگر وہ ان سے پیسے لے رہے ہیں، 8 ملزمان کا اس کے اندر ذکر آیا ہے، 4 کے قریب آج ان کا ریمانڈ بھی ہوا ہے. تو جو ناظرین کو بتانے والی بات یہ ہے، یا جو ایک جنرلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ بالکل کہا جا سکتا ہے کہ جناب اس کے اندر ابھی جو ڈکی بھائی ہیں ان کو فائدہ پہنچے گا اس چیز سے کہ جناب جو تفتیش کر رہے تھے وہ پیسے لے کے کر رہے تھے اور کورٹ اس چیز کو اسیس کرے گا. یہ مقدمہ اپنی جگہ پہ ایک ہے، اس کے اندر کورٹ دیکھے گا. اگر دونوں میں سے ایک مقدمہ ہی کھڑا رہے گا کہ جناب جو مقدمہ جو ہے وہ انہوں نے ڈھکی بھائی کے خلاف کیا وہ ٹھیک ہے، یا جو انہوں نے ان کے خلاف کر دیا وہ ٹھیک ہے. تو اب ایک مقدمہ میدان میں دو چیزیں چل رہی ہیں. ایک یہ چل رہی ہے کہ ان کے اگینسٹ تو چلو عروب جتوئی نے کیس کیا اور انہوں نے اپنی ساری چیزیں بتائیں کہ اس طرح مجھ سے رشوت لی گئی، پہلے اتنے پیسے لیے گئے کہ آپ کو ریلیف دیا جائے گا، پھر وہ ریلیف نہ ملا، پھر ایک اور اسپیسیفک اماؤنٹ بتائے گی کہ یہ اماؤنٹ دی جائے گی تو پھر بہت ساری سہولیات آپ کے لیے قائم ہوں گی، مگر پھر بھی وہ بھی نہیں ہوئی جو بھی معاملات تھے. مگر مین وائل سوال یہ بھی ہے، ہماری عام عوام یہ بھی پوچھنا چاہتی ہے کہ ایک ایپ اگر کوئی سوشل میڈیا انفلوئنسر یوز کر کے پیسے کما رہا ہے، وہ وہی ایپ اگر آپ کے مین اسٹریم چینلز کے اوپر بار بار اس کی تصویریں لگائی جاتی ہیں اور کرکٹ میچ وہ اسپانسر کر رہا ہے، وہاں جا کے کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ یہاں پر کیوں ہر بندے کو جا کے پکڑا جا رہا ہے؟ کیا یہ پوری ایک اسٹریٹجی بنائی گئی تھی ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے اور ان سے پیسے لینے کے لیے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں میں آپ کو عرض کرتا رہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کو تھوڑا اپنے پیرائے میں سمجھنا ہوگا. ایک جیلسی فیکٹر ہے، وہ میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا. یہ لوگ بیچارے
چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے, یوٹیوب نے, سوشل میڈیا نے ان کو پروان چڑھایا. یہاں تک بات ٹھیک ہے, یہ محنت کرتے تھے اپنے معاملات, لیکن دوسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ غلطی کا ہے, وہ ایک قانون توڑنے والی بات ہے. اس کے اوپر رجب بٹ ہوں, ڈکی بھائی ہوں, دوسرے لوگ ہوں, کیونکہ آپ کا یوٹیوب اور میرا کیوں نہیں چلے گا اتنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جوئے سے پیسے کماتے تھے وہ یہ بوسٹنگ پہ لگاتے ہیں. آپ 5 لاکھ روپے پھینکیں یوٹیوب کو اپنا لگائیں, اس کے اوپر فیس بک کے اوپر آپ پھینکیں تو آپ کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی. کنٹینٹ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے گا تو اپریشیٹ کریں گے. بڑی کوئی کسی کی وائرل ہوتی ہے تو وہ اتنی وائرل نہیں ہوتی, اس کے پیچھے محرکات ہوتے ہیں. تو یہ کر کے رہے تھے, یہ انلیگل منی جو ایپ سے جوئے کی کما کے اس کو استعمال کر رہے تھے اپنے سوشل میڈیا. ویسے برائی نہیں ہے آپ کی, جو آپ بات کہنا چاہتے ہیں آزادی رائے ہے, یہ دوہرا معیار نہیں ہے کہ سر جی وہی چیز آپ کو سپانسر کریے کرکٹ میچ میں تو آپ ویلکم کر رہے ہو اور آپ پورے دھڑلے کے ساتھ اسے چینلز پہ بھی دکھا رہے ہو, اور وہی ایپ اگر ایک عام بندہ جس کے اوپر ہاتھ کی گرفت پڑتی ہے آپ کی, وہ ایپ یوز کرے تو وہ مجرم ہے. دیکھیں یہ تو بالکل ہمارے ملک کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. غریب کے لیے قانون دوسرا ہے, امیر کے لیے دوسرا ہے. وہ ساری اس کے لیے ابھی جو ان کی اروپ نے کیا ہے, جو ان کی مسز ہیں جو ڈکی بائی کی, تو انہوں نے کیا یہ آسانی سے کر لیا ہوگا؟ میں اب بتا رہا ہوں کہ انہوں نے بڑی اس کے اندر تگو دو کی ہوگی, کوئی لے دیا ہوا ہوگا. بالکل. تو پھر اس کے بعد اب یہ بات ہے, ظاہر ہے اس کے اندر اب انہوں نے جس طرح سے کیا تو ہمارے معاشرے کا یہ ایک المیہ ہو چکا ہے کہ بحیثیت قوم اگر آپ نے ایک افسر سے اوپر سے کروانا, میں یہ نہیں کہہ رہا, اچھے لوگ بھی موجود ہیں تبھی شاید سوسائٹی چل رہی ہے, لیکن عام تاثر یہ ہے کہ ایس ایچ او آپ کے قابو نہیں آ رہا تو آپ ڈی ایس پی کو کریں گے, ڈی ایس پی نہیں آ رہا اے ایس پی کریں گے, آپ اوپر چلے جائیں. جتنی آپ کی اپروچ ہے, جتنا آپ کا تعلق ہے, اتنی آپ کی بات مانی جائے گی. ادروائز کوئی غریب ہوتا اس کی اپلیکیشن ردی کی ٹوکری میں پڑی ہونی تھی, اور جھوٹ بول رہے ہو, آپ کے اوپر 4 مقدمے ہیں, آپ کے ہسبینڈ کی بیل نہیں ہو رہی. معمولی لوگ نہیں ہیں سر جی, یہ وہ لوگ ہیں جو مین اسکرین سنبھال رہے ہیں, جو سائبر ونگ کے مین کریکٹرز ہیں. سرفراز چودھری ایک دم سے آئے اور میرا نہیں خیال کہ کوئی چینل, کوئی یوٹیوب چینل یا کوئی بھی ایک معمولی چینل بھی ایسا ہوگا جہاں پر انہوں نے انٹرویو نہیں دیا. صرف اور صرف ڈکی بھائی کو لے کے ہائپ کریٹ کی گئی, اور اگر ان سے اس طرح سے پیسے لیے گئے, انہوں نے ابھی اپنا وہ کلیم بھی کروا دیا, اور وہ اس میں بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. ان کے جو ہے نا وکیل لائر نے یہ بھی کلیم کیا کہ ایف آئی اے نے یہ کیسے دے دیا نوٹس, یا کیسے ان کی گرفتاری کے وارنٹ نکال دیے. مطلب اس بات کا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایف آئی اے کیا یہ کر نہیں سکتا تھا؟ نہیں, قانونی طور پہ اس کے رولز کے اندر شامل ہے. وہ بات کر رہے تھے گریڈز کی, کہ اگر فلاں گریڈ کا بندہ ہے اس کے خلاف ایف آئی آر کس نے دینی ہے, تفتیش کس نے کرنی ہے, وہ ایک مائنر ڈیٹیل ہے, وہ میٹیگیٹنگ فیکٹر ہیں. اب اصل بات یہ ہے کہ رشوت لی یا نہیں لی, اس کے بعد انویسٹیگیشن آپ نے میرے متعلق کرنا تھا یا کسی دوسرے شخص نے کرنا تھا, یہ آرگیومنٹ ایک ہے. وہ ظاہر ہے ان کی وکالت کر رہے ہیں, وہ ان کے پلس پوائنٹ نکالیں گے, لیکن یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پر یہ سائبر کرائم ونگ ہو, دوسری کوئی پولیس اسٹیشن ہو, رشوت ستانی ایک عام شے ہے. آپ نے جانا ہے, ان بیچاروں کو فنڈ نہیں ہے, 302 کا مقدمہ کرتے ہیں, تفتیشی کہتا ہے جی میں نے ریڈ کرنی ہے, میں نے ریکوری کرنی ہے, مجھے آپ پیسے دیں. تو یہاں پہ نہیں چلتے ادارے آپ کے, کیونکہ اسٹرکچرنگ نہیں ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ کوئی ویسے چل رہے ہوں گے, ان کو لے کے آنا کرنا, تو وہ ساری چیزیں پیسوں سے مینیج ہوتی ہیں, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب ان کے اوپر ایف آئی آر کیوں ہو گئی ہے؟ وہ اگر سسٹم اتنا جاگ گیا تو آئی ایم سرپرائزڈ کہ جی اتنے تگڑے لوگ جو 8 ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی, کیا ہوا؟ مگر سوال یہ نشان یہ بھی ہے نا کہ پہلے وہ 10-12 دن کہاں رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جب آپ ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے مخالف پانی چلتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے, آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے خلاف ویو چل گئی ہے, اب یہ کہیں پہنچ گئے ہیں, یا کوئی ایماندار افسر نکل آیا ہے, کوئی بندہ آ جاتا ہے. میرے 1-2 کیسز کے اندر ڈی جی اچھے تھے, انہوں نے کہا جی میں بندوں کو انہوں نے سسپینڈ کیا. کراچی کے ایک تفتیشی تھے, اس کے اوپر اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے, اس لیول کے بندے انہوں نے سسپینڈ کیے, ان کے خلاف ایف آئی اے کے اندر یہ بات سنی جاتی ہے. تو یہ جو آپ بھاگے ہیں وہ اس وجہ سے بھاگے ہیں کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ معاملہ خراب ہو گیا, پکڑے گئے ہم. تو یہ نہیں کہا جا سکتا تبھی معاملہ چل رہا ہے, اچھے لوگ موجود ہیں تبھی یہ کوئی سنوائی ہو گئی. بیچارہ وہ کیا, دیکھیں ایپ جو چل رہے ہیں آپ اس کی جائیں گے, بیسیکلی جو فیکٹر ہیں وہ یہ ہے کہ یار یہ بچہ جو ہے, یہ فلاں جو ہے, یہ تو مزدوری کرتا تھا, یہ کہاں سے ڈکی بھائی بن گیا؟
یہ فلاں جو ہے یہ تو رجب بٹ تھا یار، یہ تو جم چلاتا تھا، یہ کوچ ہوتا تھا، یہ کوئی ٹرینر ہوتا تھا، یہ کہاں سے آگے اس کے پاس پیسے؟ تو وہ جو ایک ایلیمنٹ جیلسی کا ہے، اس کو اگر نکال کے کسی نے جرم کیا ہے تو بالکل سزا دے، میں اس کے ساتھ. لیکن یہ کہنا جی کہ فلاں کا چینل چل گیا ہے، فلاں جو ہے سوشل میڈیا میں پاپولر ہو گیا ہے، فلاں جو بہتر ہو گیا، اب اس کو رگڑا لگایا جائے، یہی لا اس کے. آپ کو بتا دوں ادھر جھوٹی ایف آئی آر کو نبیڑتے کئی سال چلے جاتے ہیں. بالکل ایسا. آپ کی بیل نہیں ہوتی، ابھی ڈکی بھائی کی بیل نہیں ہوئی، سیشن کورٹ سے بھی ان کی خارج ہو گئی ہے، اب وہ اوپر ہائی کورٹ میں جائیں گے، ٹائم لگے گا. ظاہر ہے عدالت نے، آنریبل ججز نے قانون دیکھنا ہے، اپنی ان کے سو ضابطے ہیں. سب سے مشکل کام ہوتا ہے ایک جج کے لیے، کیونکہ اس نے ضابطے میں سے آپ کو ریلیف دینا ہے، اس کے لیے آسان کام نہیں ہے. ہمارے یہاں پر جو نظام خراب ہے وہ میں آپ کو بتاؤں صرف ایک وجہ سے، کہ ادارے جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ اس کو اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے، جو تفتیشی ہے اس کو اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ کورٹ ان کے اوپر اعتماد کرے. جو ہمارے یہاں پہ ایکویٹل ریٹ ہے وہ 99% ہے، یعنی کہ ایک بندہ جب پکڑا جاتا ہے تو بری ہو جاتا ہے، کیونکہ پروسیکیوشن نے اپنا ایویڈنس اکٹھا نہیں کیا، اس کے اندر لین دین کر کے، اور بندہ کورٹ کہتا ہے جی میں آپ کی ایلیگیشن کے اوپر تو سزا نہیں دوں گا اس کو، آپ نے اس کے ساتھ مٹیریل کتنا اکٹھا کیا. آپ نیب اٹھا لیں، آپ ایف آئی اے اٹھا لیں، آپ عام پولیس اٹھا لیں، آپ اینٹی ٹیررزم کے معاملات اٹھا لیں، بندے ایکویٹل اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ پروسیکیوشن نہ اپنے گواہان کو پیش کر سکتے ہیں اور نہ انہوں نے ایویڈنس اکٹھا کیا ہوتا ہے. تو یہ جو ادارے کا یہ امپریشن بن گیا ہے کہ جناب صرف یہاں پر سفارش کلچر ہے، لے دے کا کلچر ہے، وہ ختم ہوگا تو پھر کورٹس بھی اعتماد کریں گی، کوئی آپ کے پاس کوئی تسلی بخش کوئی ایویڈنس ہوگا. ادروائز یہ ہے کہ یہ آپ سوشل میڈیا، دونوں اسکول آف تھاٹ ہیں، کئی کہتے ہیں جی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ دے رہے ہیں، کئی کہتے ہیں جی نسل بگاڑ رہے ہیں. وہ بھائی نسل بگاڑ رہے ہیں تو ان کو اس پیرائی میں لے کے آئیں. آپ نے کہا جی ڈھونڈیں اس کے اندر کیا غلط ہے، آپ کو ایک ایپ مل گیا، ایپ بے شمار لوگ کر رہے ہیں، آپ کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں. تھانے دار کی مرضی کے بغیر محلے میں جوا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں، نشہ نہیں بیچ سکتے، تو وہ پھر بھی کسی کی مرضی کے بغیر ہم نشہ نہیں بیچ سکتے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ جو لا انفورسمنٹ وکیل صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ وکیل ہیں ٹھیک ہے، اب یہاں پر میرا سخت اختلاف ہے آپ کا ان معاملات کے ساتھ کہ آپ جب اپنے ہی لوگوں کو کھڑے ہو کے کلیم کر رہے ہیں، ہم نے پھر شروعات کرنی کہاں سے ہے؟ جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہاں تھوڑی سی پازیٹیوٹی آئے گی، وہاں پر ایک دم سے کوئی ایسا گھنونا چہرہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے جس میں ہم اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. آج 8 پکڑے گئے، ہائی پہ ہر بندہ کور کر رہا ہے. یہ کیسا سسٹم ہے کہ لوگ مر جاتے ہیں، دفنا دے دیا جاتے ہیں، مٹی کے نیچے ان کی جو جسم ہے وہ گل سڑ جاتے ہیں، انصاف بعد میں پتہ چلتا ہے جناب جی ہاں ٹھیک ہے وہ زمین جو ہے نا وہ الاٹ ہوگی اس بندے کے. نہیں بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیں میں کرمنل کیسز کی بات کروں، بات آپ کی ٹھیک ہے. یہاں پر سپریم کورٹ نے بھی اس چیز کا اظہار کیا کہ جناب ایک بندہ جو ہے اس کو جو ہے اس کی سزائے موت کے اوپر فیصلہ ہونا تھا سپریم کورٹ کے اندر، تو پتہ چلا جی وہ بندے کو تو سزائے موت ہو گئی. تو کورٹ نے بھی ادھر برہمی کا اظہار کیا. ادارے کیونکہ پوچھ گچھ نہیں ہے، آپ کو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، بندے کو پتہ ہے جی چل رہا ہے، ہو گیا معاملہ ہو گیا. جب تک یہی سوچ تو نہیں ہے کہ لوگوں کو مجبور کرتی کہ تم یہ بھی جرم کر لو، مطلب ایک بڑی اماؤنٹ ہے، مطلب یہ چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے کسی ایک انڈیویجول سے اتنی اماؤنٹ لی، اس کا مطلب ہے وہ خالی ایک انڈیویجول نہیں ہوگا، وہ تو وہ لڑکی تھی جو سامنے آ گئی، فرنٹ مین بن گئی کہ ٹھیک ہے جی میں ان معاملات میں جو ہے نا سامنے آ جاؤں گی. اس کے علاوہ اور کتنے کیسز ہوں گے ایسے بہائنڈ دا سین، کتنی اماؤنٹس آئی ہوں گی. اب یہ بہت بڑے لائر ہیں جی جو انہوں نے ہائر کیے ہیں. جی بس دیکھیں بات یہ کہ لائر کا تو ظاہر ہے میں اس طرح بات نہیں کروں گا. بعض اوقات آپ تعلق واسطے میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی جان پہچان بھی ہوتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ منطقی انجام تک پہنچے، ڈکی بھائی غلط ہے تو اس کا ورژن جو ہے وہ ثابت ہو، اگر یہ لوگ غلط ہیں تو ان کو سزا ملے. ہونا یہ ہے کہ ان کی بیلز ہو جانی ہے تھوڑے دنوں میں، یہ معاملہ چلتا رہنا ہے 15-20 سال. ان کے تعلق دار آئیں گے، ان کو بحال کر دیں گے، ان کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے اگزامپل تو نہ سیٹ کی نا. اگزامپل تو یہ ہوتی ہے کہ ہفتے کے اندر 10 دن کے اندر ہمارے جو سینئر لائر تھے، میرے استاد سید اجاز کتب صاحب، وہ بتاتے تھے کہ یہاں پہ 302 کا مقدمہ ایک ہفتے میں ڈیسائیڈ ہوتا تھا. اب ایک ہفتے کے اندر چھوڑیں آپ 3 سال میں نہیں ہوتا. تو یہ کورٹس کا جو معاملہ ہے اس کے اندر کورٹ کو میں بلیم نہیں کر رہا، کیونکہ میں پریکٹسنگ لائر، مجھے پتہ ہے قصور پروسیکیوشن کا ہے، قصور جو ہے وہ ڈیٹس لینے والوں کا ہے.
کہ ڈیٹ سے بعد ملتی جا رہی ہیں, فیصلے نہیں ہو رہا. جج بیچارہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. وکیل تو عدالتوں میں جانا گوارا نہیں رکھتے, آگے اسسٹنٹس رکھے ہوئے ہیں, ان سے کہتے ہیں جاؤ فلانی کورٹ سے ڈیٹ لے آؤ. یہ سال ہر سال سلسلہ چلتا رہتا ہے. ابھی تو یہ شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, مگر آپ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے کہ یہ کچھ ایپس بھی ہوتی ہیں جس میں پتہ چل جاتا ہے کہ آج آپ کے جو کیس کی ہیئرنگ کہاں پر پہنچی, کس دوراہے پہ کھڑی ہے. یہ بھی ایک ایپ ہوتی ہے. جی جی بالکل یہ ہوتی ہے, یہ آن لائن آپ چیک کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ اویئرنیس کی بات ہے. میں صرف اپنے آپ کو پہلے کرتا ہوں, میں سب سے پہلے اپنی کمیونٹی کو اپنے آپ کو بلیم کرتا ہوں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ صرف ہم نے ایویڈنس پروڈیوس نہیں کرنی. اگر میں ڈیفینس کونسل ہوں تو پروسیکیوشن نے کرنی ہے. ان کا گواہ نہیں آیا, تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. میں مانتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی بھی ڈیٹس لیتی ہے, ان کو بھی اپنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. لیکن مجھے کیوں ملتی ہے ڈیٹ؟ مجھے نہ ملے ڈیٹ, میرا رائٹ کلوز کر دیں, مجھے فائن امپوز کر دیں. میں اپنے کلائنٹ کو کہوں گا بھائی 10,000 روپیہ فائن پڑ گیا ہے, نہیں ہو سکتی اگلی ڈیٹ, اس سے اگلی بار 50,000 روپیہ کر دیں, پھر 1,00,000 روپیہ کر دیں. تو کلائنٹ باہر کیوں نہیں کرتے لوگ مقدمہ جھوٹا؟ انہیں پتہ ہے کہ اگر مقدمہ جھوٹا ہو گیا اور ثابت ہو گیا جھوٹا تھا تو میں دیوالیہ مجھے ہو جائے گا, مجھے انسالوینٹ کر دیں گے, میری پراپرٹی بیچ دیں گے. ادھر لوگ 20 بار سوچتے ہیں کہ میں نے آپ کے اوپر مقدمہ کرنا ہے. لائرز آپس میں بیٹھ کے پہلے ہی نیگوشیٹ کر لیتے ہیں کہ بھائی آپ کا بنتا ہے یا میرا بنتا ہے, ادھر ہی ڈیسائیڈ کر دو. کورٹ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فائن بھی پڑے گا, آپ کی ایک ایک چیز کے بدلے میں آپ کو پیسے ملیں گے جو آپ کے اخراجات ہوئے. یہاں پہ کوئی ہے نہیں, تو اس وجہ سے معاملہ ہے. اچھا سر, میرا آپ سے ایک اور سوال یہ ہے کہ ابھی جو یہ جتنے بھی سائبر ونگ کے لوگ ہیں انہوں نے وکیل ہائر کیا, انہوں نے آج موقف بھی اپنا سب کے سامنے رکھا. انہوں نے یہ کہا, اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو وکیل صاحب ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ آج میں سن رہی تھی, تو انہوں نے یہ کہا کہ جی جو پیسے ہیں, جو پیسے لیے گئے اروپ جتوئی کی طرف سے, وہ ایک تیسرے بندے نے لیے. اروپ نے یہ کہا کہ اوبیسلی ان کے بہاف پہ لیے گئے اور ایک تیسرے بندے کو دیے گئے. انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو تیسرا بندہ تھا وہ تیسرا بندہ تھا, ہمیں نہیں معلوم. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ تفتیشی ہو اور ایف آئی اے میں کام کر رہا ہو, اسے یہ نہ پتہ ہو کہ رشوت کیسے لینی ہے. وہ بے وقوف تو نہیں ہے کہ خود لے گا. تو مجھے اس وقت یہی سوال میرے ذہن میں آیا, تیسرے بندے کے ذریعے آنا ہے کہ میں نے کرنی ہو چوری. جی جی, تو میں وکیل صاحب آپ کو کہہ کے جاؤں کہ جی رک جاؤ جی, دروازے باہر کھول کے جانا, میں چوری کرنی ہے, ایسا تو نہیں ہوتا. اس طرح نہیں ہونا. دیکھیے اس کے اندر کوئی صداقت تھی تو ایف آئی آر ہوئی ہے. ادارہ اپنے بندے کے خلاف اتنی جلدی نہیں جاتا. بالکل ایسے ہی ہے, اور یہ معمولی بات نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, ایک نہیں دو نہیں 8 آفیسرز پہلے پکڑے گئے, اب آئی تھنک ان کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ 12 پہ چلی گئی. جی جی, وہ اچھی بات ہے. ادارے کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں, ایگزامپل سیٹ ہونی چاہیے کہ آپ نے ادھر بیٹھ کے دکانداری کھول لی. سائبر کرائم کوئی کتنے عام, آپ دیکھیں ایک بچہ ہوتا ہے 15-20 سال کا, وہ اپنا کسی کو کمنٹ کر دیتا ہے, کوئی وائلیشن کر دیتا ہے, اویئرنیس نہیں ہے, کسی کی تصویر غلط لگا دی, اس کے اوپر ایف آئی آر ہو جاتی ہے. ایف آئی آر نہ ہو, انکوائری شروع ہوتی ہے, گھر والے گھبرا جاتے ہیں, بھائی کل نو تینوں ایس پی بنانا سی, کوئی نوکری کروانی سی, وہ لاکھ روپے دے جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ادارے کو شفاف ہونا چاہیے, نیک نیت لوگوں کو آنا چاہیے, اور سسٹم ہونا چاہیے. ایف آئی آر ہوئی ہے, غلط ہوئی ہے, صحیح ہوئی ہے, یہ ایٹ دا ٹائم آف انویسٹیگیشن ہوگا. لیکن آئی ایم ہیپی ان اے سینس کہ کم از کم قانون حرکت میں آیا. اس کی جو ایلیگیشن ہے وہ تو صفحہ مثل پہ آئے نا. عام بندے آپ کے میرے خلاف ایف آئی آر ہونی ہے تو 1 منٹ میں ہو جانی ہے, تفتیشی ہے تو اس کے خلاف نہیں ہونی. کیوں نہیں ہونی جی جناب؟ وکیل صاحب ہم بھی اسی سسٹم کا حصہ ہیں. میں نے بھی بہت ساری مطلب آن اینڈ آف آنا جانا تھا, مطلب لوگوں سے رابطے تھے. ابھی جو لوگ نکل کے آ رہے ہیں, کچھ خواتین بھی سامنے آ رہی ہیں ایک دم سے, انہوں نے بھی بہت سارا ہیراسمنٹ کے کیسز بولنا شروع کر دیا. سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں کہ خواتین کو بھی ہراس کیا جاتا تھا, خواتین کو استعمال کیا جاتا تھا اپنے بہت سارے مفادات کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنی صداقت ہوگی ان سب باتوں میں؟ دیکھیں میں سنی سنائی بات پہ نہیں چلتا, لیکن یہ بات وہ خواتین سامنے آ گئی, سامنے آ کے بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کر رہی ہیں, اپنی سوشل میڈیا پہ اپنی چیزیں لگا رہی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ پھر بھی وہ, میں قانونی طور پر ایز اے لائر اس کو کمپلیٹ ایویڈنس نہیں مانتا. سوشل میڈیا پہ کٹنگ ایڈیٹنگ سب کچھ چلتا ہے. میں اس چیز کو مانتا ہوں جسے کورٹ ڈکلیئر کرے اگر کس کی کوئی ایلیگیشن ہے. لیکن یہ بات ہے کہ جو امپریشن ہے وہ یہ تاثر یہی ہے جس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. سر آل اوور دا ورلڈ ہمارا تمسخر بن رہا ہے کہ ان کے قانون کے ادارے, اب جو نئی پیش گوئی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اس کے بعد سائبر ونگ کے بعد بڑے بڑے پولیس آفیسرز کو بھی ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. دیکھیں ہونا چاہیے,
کیا وجہ ہے کہ آپ کہیں گے جی ان کو فلاں جو ہے وہ بہت بڑا افسر ہے, یہ وہ قانون کے دائرے میں نہیں ہوگا. تبھی تو یہاں پہ دکانداریاں سج گئیں کہ فلاں وہ فلاں ہے, اس کا اتنا ریٹ ہے, فلاں اتنا ہے, اس کی فلاں اپروچ ہے. کلچر ہی عجیب ڈیولپ ہو گیا. عام بندہ تو سر اب کون سے کلچر میں تبدیلی آ گئی, کون سی دیگر سنگھی آ گئی ہمارے پاس جو ہم اتنے بڑے بڑے لوگوں کو ہاتھ ڈال رہے ہیں. اب کون سی ایک ایسی چیز ذہن میں آ گئی ہے, یا کوئی چیز اتھارٹی بن گئی ہے, یا پھر ان کی کرپشن کو واچ کیا جا رہا ہے. اب کون سا کوئی نئی چیز آ گئی؟ سوشل پریشر. میں سوشل میڈیا کو, یہ آپ کی پوڈ کاسٹ, یہ ان چیزوں کو میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ سچ بات کرتے ہیں. سچ بات نہیں بھی کرتے تو کم از کم دونوں رخ جو ہے سامنے آتے. ایک بندہ کچھ کہہ رہا ہے, اس کو دوسرا کچھ کہہ رہا ہے, دونوں چیزیں. اب وہ انویسٹیگیٹ ہو معاملہ. یہ تو سوشل انفلوئنسر تھے تو ان کی بات ہو گئی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی اور بندہ ہوتا تو نہیں ہونا تھا. اور یہ خوشائند بات ہے کہ جو بندہ تفتیش کر رہا ہے اس کے اوپر بھی ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے. یہ تو اپنے آپ کو ناخدا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں جناب ہم تو آل ان آل ہیں, آپ کیا اوپر سے سفارشیں کروا رہی ہیں, آپ ہم سے بات کریں, ادھر بیٹھے. خواتین کی ہراسمنٹ جو ہے وہ عام ایک چیز ہے, یہ معاشرے کے اندر ختم ہونی چاہیے. اور تفتیشی میں آپ کو بتاؤں, ہمیں بھی لوگ آ کے کہتے ہیں تو بندے کو ڈر جاتا ہے. بندے کہتے ہیں جی اوپر خدا ہے نیچے آپ ہیں. تو لائرز بھی اور جو تفتیشی ہیں یہ سارے, میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کو کم از کم دیکھنا چاہیے ایک بندہ ایک کس حالت میں ہے. چھوڑ دیں اس کے جینڈر کو, آپ باقی ساری دنیا آپ کے لیے آزاد ہے. اس ٹائم وہ سائل بن کیا ہے. تو یہ آپ سمجھیں کہ جی خاتون آ گئی ہے, وہ بیچاری اپنا مدعا لے کے آ گئی, وہ جوتیاں کھا کے مسائل سے آ رہی ہے, آپ اس کو جو ہے مزید عذاب میں ڈال دیں. آپ کی ڈیوٹی ہے اس ٹائم, آپ نائب ہیں. سر جی آپ قانون دان ہیں, ماہر قانون ہیں, مگر معذرت کے ساتھ ایک بات یہ کہ جتنا میرا واسطہ پڑا نا ان لوگوں سے, یہ جو قانون کے پاسبان ہے نا, یہ کسی کے بھی پاسبان نہیں ہے. انہوں نے صرف اور صرف ATM مشین اگلے کو سمجھنا ہے, اگلے کو یہ سوچا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہاں سے بس پیسے آئیں گے. اور ہم, کیونکہ ہزاروں لوگوں کو جب ہم صبح سنتے ہیں نا, یا ہم ہزاروں معاملات ایسے سنتے ہیں, تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا قانون کے رکھوالے نے تمہارے ساتھ ایسا کیا؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ باہر کیوں نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ ایک بات چلی, انہوں نے مکمل تفتیش کی, انہوں نے سزا دی. ڈکی بھائی ٹھیک ہے, ان کی وائف ٹھیک ہے, یا یہ سرفراز لوگ وغیرہ ٹھیک ہیں, دونوں میں سے ایک تو معاملہ ہے نا, بالکل ایسے, یا کچھ ٹھیک ہے کچھ نہیں ہے. بالکل. اب یہ 10 دن کے اندر ڈیسائیڈ کر دیں, آپ مثال بنا دیں گے. آپ نے 10 سال لگانے ہیں, میرے سے لکھوا لیں آج. حالانکہ یہ کیس اور سپریم کورٹ تک یہ کیس جائے گا. ٹھیک ہے, 10 سال آپ کے لگنے ہیں. سسٹم کو ری ویمپ ہونے کی ضرورت ہے. آپ سمجھیں اس بات کو, فلوپ ہو چکا ہے سسٹم. 10-12 سال معمولی بات ہے, ہم تھک جاتے ہیں کیس کرتے کرتے. بالکل ایسے کہ جی ہم, حالانکہ یہ بڑا ہی ہائی ریٹڈ قسم کا ایشو ہے. اس کو تو اگر جتنا جلدی وائنڈ اپ کریں گے تو قانون کی اتنی ہی تفتیش ہی نہیں ہونی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں تفتیش نہیں ہونی. آپ کہہ رہی ہیں وائنڈ اپ ہو جائے, تفتیش نہیں مکمل ہونی, چلان نہیں. مگر جتنی جلدی معاملات چلے ہیں نا کہ ایک دم سے ان کا غائب ہونا, پھر ایک دم FIR ہونا, پھر ان کا ریمانڈ لیا جانا, اتنا تو کبھی ہوتا ہی نہیں ہے. نہیں سر نا, وہ دیکھیں ڈپارٹمنٹل لیول تک بات تھی. اب اگلا جو ادارہ ہے اس کو یہ اپروچ کریں گے. جیسے ڈھکی بھائی ان کو کہتا رہے کہ جناب اگر انہوں نے بھی رشوت دی ہے تو آپ اس ٹائم کیوں نہیں, آپ نے کورٹ کو کیوں نہیں بتایا؟ آپ بتاتے کہ جناب کیوں, اس کے پاس پاور تھی. ادھر جو ہے کورٹ کو بھی اور لا کو بھی ہمیں ڈرے بھی ہوئے تھے سر, اس وقت ڈرے بھی ہوئے تھے. جب تک لوگ کسی مسئلے میں ہوتے ہیں وہ کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دیتے کہ ہم اس معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں یہاں پر. اب دیکھیں یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ یہ لوگوں کو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہو, یہ ٹھیک تفتیش کر رہے ہوں, ان کے اوپر جھوٹا الزام لگ گیا ہو. اب یہ ساری چیزیں, آپ کے پاس بندہ ہی نہیں ہے کوئی ایماندار. آپ پورے ڈپارٹمنٹ کے اندر اگلا آئے گا وہ بھی سودا کر لے گا, آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ ایسا سسٹم ڈیولپ کریں جس کے اندر لوگ کریں تفتیش میرٹ کے اوپر. ہر بندہ کمپرومائز ہو جاتا ہے, اپروچ آنا شروع ہو جاتی ہے. اچھے لوگ بھی ہوں گے, تلاش کریں, تھک جاتے ہیں. آپ کا ایک بندہ پورے ڈپارٹمنٹ کی ریپوٹیشن کو آسمان پہ لے جا سکتا ہے اور ایک بندہ اس کو زمین پہ گرا سکتا ہے. میجورٹی معاملہ یہ ہے کہ زمین پہ گرے ہو, انہیں پتہ ہے جی اپروچ ہو جانا ہے, معاملات طے ہو جانے, ختم ہو جانے. معاملات قانون کو حرکت میں آئے اور پھر آپ اسے منطقی انجام تک ود ان ٹائم پہنچائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ 10 سال کرتے رہے, پھر ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے. کوئی ایک تو ٹھیک ہے نا, آپ نے 10 سال اس کو سوالیہ نشان بنانے رکھا. ان کے بھی بال بچے ہوں گے نا, بالکل ایسے, ان کو بھی سوالیہ نشان ہے, ان کو بھی تو اپنے کپڑے دھونے ہیں کہ بھائی ہم غلط نہیں تھے. وہ کوئی بچہ جائے گا, کوئی ان کی فیملی ہوگی, کوئی ریپوٹیشن ہوگی, بالکل ایسے. تو وہ بھائی اگر یہ غلط ہے
تو سزا دو. اگر ٹھیک ہے تو یار ان کو پھر آپ نکالیں, ان کو ایکویٹل دیں. اگر ڈکی بھائی ٹھیک ہے تو اس کو ایکویٹل دیں. آپ کے اندر فیصلہ ہی نہیں ہو رہا. فیصلہ ایک کورٹ سے جاتا ہے دوسری. آپ دیکھیں نا ایف آئی آر کے حد تک معاملہ ٹھیک ہے, لیکن آگے اس کی کیا منطق ہوگا, کون اس کو جو ہے وہ دیکھے گا, کون فالو کرے گا. آدھے گھنٹے بعد دوسری نیوز ہے, 10 منٹ بعد بریکنگ نیوز ہے. ایسا ہی ہے. تو کون اس کو ہاں آڈینس کی ذمہ داری نہیں ہوتی, ہوتی ہے اخلاقی طور پہ کہ آپ اس کو فالو کریں. اداروں کی ذمہ داری ہوتی کہ جس کے پاس کیس آ گیا وہ اس کو ٹھیک کرے, جو تفتیشی ہے وہ ٹھیک کرے. اب وہ اس کا پیٹی بھائی ہوگا. سرفراز صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں, کوئی آج کے تو نہیں ہیں, نیچے سے کام کر کر کے آئے ہیں. ان کے 50 تو شاگرد ہونے ہیں. اب اس کے اندر دیکھیں کون تفتیش کرتا ہے, کون اب میرٹ پہ آتے ہیں, کون جو ہے وہ اس کو وداؤٹ اینی انفلوئنس کرتے ہیں. تو یہ سوالیہ نشان ہے. کوئی 10-15 مثالیں آپ بنا دیں, آپ کا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. آپ کے پاس مثال ہی نہیں ہے کہ آپ جس کے اوپر کہیں جی کہ یہ مثال ہے, یہ غلط کام ہوا تھا ٹھیک ہو گیا. صرف یہ کہ جی کوئی پاپولر ہو گیا ہے, کسی کا یوٹیوب چل گیا ہے, تو آپ ڈھونڈے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. بھائی ہر بندہ کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں ہم عام میں ننگا ہے, بھائی کوئی واش روم میں ننگا ہے تو اس کو تو نہ کریں نا, وہ تو ایک فطری عمل ہے. آپ اس کو بھی کہیں کہ جناب نہیں میں اس کو نکال کے لے آؤں, دیکھیں جی اس کی فلاں ویڈیو ہے, فلاں چیز ہے, فلاں کر رہا ہے. بھائی پرائیویٹ لائف. تو آپ یہاں تک تو بلیک میل کرتے ہیں, تو پھر قانون کو میرٹ کے اوپر آنا چاہیے. ہمیں چیزیں طے کرنی پڑیں گی, کون کتنا غلط ہے. میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا. تفتیشی غلط ہے, ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب ہیں, ایڈیشنل ڈائریکٹر صاحب ہیں, میری بلا سے جو بھی ہو قانونی طور پہ غلط ہے, سزا ہو. نہیں ہے تو پھر اس کی بھی فیملی ہے, اس کے بھی بال بچے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ڈکی بھائی کو ایگزامپل اس وجہ سے بنایا, اس کو اس چیز پہ کرٹیسائز کرتے کہ جناب آپ جو کنٹینٹ کر رہے ہیں یہ معاشرے کے اندر غلط ہوگا. شروع میں یہی سمجھ آئی تھی. دیکھیں جب ڈکی کو پکڑا گیا تھا نا تو یہی سمجھ لگی تھی کہ شاید یہ اس کانٹینٹ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور ہم لوگ ہمارا معاشرہ جو ہے نا بہتری کی طرف ہے, مگر وہ اس میں نہیں آ رہا. وہ تو بعد پتہ چلا کہ وہ اس کے پیچھے جناب جی ایک پوری ایک لمبی پلاننگ ہے. دیکھیں پھر بات وہی ہے نا کہ بچے کو کام غلط ایک ہے, سزا اس کو آپ دوسری دے رہے ہیں. آپ اپنے قانون کو ریویمپ کر لیں. آپ کہیے کہ میں وہی کہتا ہوں کہ آپ نے انڈر ورلڈ کو ختم کر دیا. اچھا سر, بینگ اے لائر مجھے یہ بتائیں, بینگ اے لائر میں آپ میرے سے میری جو بات ہے اس سے اختلاف کریں گے یا اس کو صحیح کہیں گے کہ اگر ڈکی کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہے تو پی سی بی میں بھی جو آپ کی جوئے کی ایپ ہے اس کو بھی آپ کو ختم کر دینا چاہیے. دیکھیں قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. اس کے اندر کون کہے گا کہ دو رائے ہوں. قانون سب کے لیے, کہ آپ امیر آدمی ہیں وہ چلا رہے ہیں, ایک ایپ ہے کوئی, آپ تلاش کرنا چاہیں, انویسٹیگیٹ کرنا چاہیں تو آپ کو 20 ایپ مل جائیں گی. پہلے جو کلچر ہوتا تھا بکنگ کا وہ تو ختم ہو گیا, اب تو ایپ کے ذریعے معاملہ چل رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ وہ اگر آپ ختم کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. یہ جواز نہیں ہونا چاہیے کہ صرف باقیوں کو نہیں پکڑے اس کو چھوڑ دیں, تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو پکڑ لیا تو باقیوں کو چھوڑ دیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. قانون سب کے لیے ایک جیسا ہو اور سپیڈی. دیکھیں میں سنا کورٹ کے اندر اب ہمیں بھی 20-22 سال ہو گئے ہیں, بال سفید ہو گئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ ٹائملی فیصلے نہیں کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے صرف چیزوں کو لٹکا دینا ہے, ایویڈنس آتی رہے گی, ایویڈنس جاتی رہے گی. ابھی ریمانڈ ہے, تھوڑی دیر ہائپ ہوگی, چلان جمع ہوگا, اس کے اندر لمبے نہیں. ٹائملی فکس کریں, 1 مہینے کے اندر 2 مہینے کے اندر آپ کے فیصلے آئیں, پتہ لگے کون غلط تھا کون ٹھیک تھا. میں نہیں کہہ رہا ہو سکتا ہے ڈکی بھائی کی وائف غلط ہو سکتا ہے یہ لوگ غلط ہوں, تو جو غلط ہے سامنے تو آئے نا. مٹی پاؤ پالیسی نے کام خراب کر دیا. بالکل ایسا ہی ہے سر. یہ جو معاملات ہیں نا یہ بہت ہی ہائی ریٹڈ ہے, خالی پاکستان میں نہیں, آل اوور دا ورلڈ اس کو مونیٹر کیا جا رہا ہے, اس کے پیچھے اس کا بیک اپ دیا جا رہا ہے. اب اگر ہم اس میں بھی سلو ہو گئے تو سمجھے ہمارا تو گیا. دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے یہ ادارہ جو ہے نا, جسے NCCI غالباً کہا جاتا ہے, جو سائبر کرائم سارا ڈیل, یہ اتھارٹی ایک نیا لو بنا تھا. تو اس کے اندر ہم بھی خوش تھے کہ یار یہ کیونکہ FIA سے ہینڈل نہیں ہو رہا تھا اکیلے. اب ہونا یہ ہے کہ ہر بندہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے, پروڈکٹ ادھر بک رہی ہیں, ٹرانزیکشن ادھر ہو رہی ہیں, سیریس میٹر ہے. بینکس کے سارے ایپ ہیں, لوگوں کے پیسے اسٹیک پہ پڑے ہوئے ہیں, آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے, کوئی چیز ہے وہ ہے, بچہ تک جو ہے وہ پیرنٹس نے دے دیے ہیں. اب یوٹیوب بچے پال رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب جو ہے کارٹون جو ہیں وہ مجھے نام بھی نہیں آتے, بہرحال وہی مائیں پکڑا رہی ہیں کیونکہ بچہ نہیں قابو ہو رہا. وہ کہتے ہیں جی میں اسکول میں جاتا ہوں ادھر سارے یہ کر رہے ہیں, آپ اسے غار والے تو نہیں لے کے جائیں گے. ایسا ہی ہے. اب ڈیوٹی پیرنٹس کی بھی بڑھ گئی ہے, میں آپ کے فورم سے کہنا چاہوں گا, سبلنگ کی بھی بڑھ گئی ہے, بڑوں کی بھی بڑھ گئی ہے, اور اداروں کی بھی بڑھ گئی کہ آپ اس کو کنٹرول کریں, اس کے اندر میرٹ کے اوپر لوگ لگائیں
وہ لوگ جو رشوت ستانی سے پاک ہوں، وہ لوگ جو برداشت کر سکیں اور آپ بھی ان کو برداشت کریں. ایماندار بندہ ویسے ادارے نو بھی نہیں ہضم ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے. وہ بھی کہتے ہیں یار ساڈی گل نہیں سن رہی. کوئی ایسا جو ایماندار آپ لگا دیں نا کسی جگہ پہ تو سارے سیاستدان اوپر شکایت کر رہے ہوتے جی بڑا سری ہے وہی گردن ہی جو گل نہیں سنتا. بات یہ ہے کہ ایماندار بندہ جو ہے اس کا ڈسپلن ہوگا، وہ آپ کو نہ کرے گا، پھر آپ برداشت کریں نا. ہمارا یہ کونسلر بھی نہیں وہ کہتا ہے جی میں نہیں نہ سننی، میرا بندہ گیا تھا کام ہونا چاہیے. بالکل ایسے. تو آپ بطور سوسائٹی کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا مجھے آپ بات بتائیں، آپ نے لڑائی ہوگی آپ کے بچے کی ہمسائے کے ساتھ، آپ اپنے بچے کی سائڈ لیتے ہیں، ٹھیک ہو لیں. اگر آپ کے 2 بچوں کی آپس میں لڑائی ہوگی تب آپ کہتے ہیں نہیں میں انصاف کی گل کراں گا. ہاں بالکل ایسے. او بھائی انصاف کی بات پہلے دن سکھاؤ نا، سکھاؤ بچے کو کہ سچ بات کرنی ہے. آپ نے ان کو سکھایا یہی ہے کہ آپ نے فیوریٹزم کرنا ہے. فیوریٹزم کہیں پاسبل نہیں ہوتا. کیا کریں گے آپ وہاں پہ؟ پھر آپ لوگوں کہتے ہیں کمپرومائز کریں. تو یہ ہمارے سوشل نارمز جو ہیں ان کو بھی بدلنا چاہیے. ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں اوور آل سوسائٹی کو اپنا اپنا رول ادا کرنا چاہیے. سارا ایس ایچ او پہ ڈال دینا، سارا تفتیشی پہ ڈال دینا، آپ کرتے رہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ اپنے حصے کی بات پوری نہیں کر رہے، مجھے آپ کہتے ہیں آپ ڈیوٹی کروں. 24 گھنٹے آپ نے مجھے تھانے میں سلانا ہے، تھانے میں نے نہانا ہے، تھانے میں رہنا ہے. تو میرے بچے کو نہ تعلیم ہے نہ میں کرائے پہ رہتا ہوں، تو میں نے کہاں سے کرنا ہے؟ میں پھر کر لیتا ہوں. پھر اس کو پاور دی، اس نے پیسے کما لیے. تو یہ سوسائٹی کو سمجھنا پڑے گا. ہر ایک بندے کا رول ہے، جب تک کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے آگے معاملہ نہیں جائے گا. جی سر بہت بہت شکریہ آپ کا. آج ہم نے بہت کچھ آپ سے نیا سیکھا بھی ہے، اور سب سے بڑی بات جو آپ کی باتوں میں سے میں نے کنکلوژن نکالا وہ یہ کہ ہمیں اپنی لا اینڈ آرڈر کی چیزوں کی مانیٹرنگ کرنی بہت ضروری ہے، ان کا بیک اپ دینا بہت ضروری ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے اس کے اوپر بھی کوئی ایسا قانون لاگو کیا جائے کہ ہر ایک جتنا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے اس کی ایک مدت ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے ثناء کو دے اجازت، پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.